السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کو جس جگہ غسل دیا جاتا ہے 7 دن تک اس کی روح وہاں گھومتی رہتی ہے اور پھر اس کو ودا کرتے ہیں۔ تو روح بھائی کسی جگہ نہیں گھومتی، یہ جو ہے نا کہ وہاں گھومتی ہے یا کیا کرتے ہیں، یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ کیونکہ ہندو جب کسی مرنے والے کو وہ جلاتے ہیں پھر اس راکھ کو سیدھا کر دیتے ہیں، تو وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ روح یہاں گھومتی رہتی ہے، اس کا نیا جنم ہوتا ہے، دوسرے جنم میں دوسرے روپ میں آتی ہے۔ تو وہ پھر 7 دن کے بعد جا کر دیکھتے ہیں، کوئی 3 دن کے بعد، کوئی 10 دن کے بعد، کہ اس کی جو راکھ ہے اس کے اوپر جس چیز کا پاؤں لگا ہوا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ روح اس روپ میں آ گئی ہے۔ اگر کسی حلال جانور کا پاؤں لگا ہوا ہے تو کہتے ہیں اب وہ بھیڑ بکری یا گائے یا بھینس کی شکل میں آ گئی، جو ان سا پاؤں لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اگر کسی کتے کا پاؤں لگا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ گناہ گار تھا، کتے کی شکل میں آ گیا ہے اب۔ تو اس طرح یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روح وہاں گھومتی ہے، پھر جس چیز کا پاؤں لگ جائے اس راکھ پر جس میں وہ جلایا تھا تو پھر کہتے ہیں اب وہ اس روح میں آ گئی۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں کی روحیں وہاں گھومتی ہیں، یہاں غسل دیا جاتا ہے۔ روح کے 2 مقام ہے، علیجین اور سجین۔ سجین دوزخ کا مقام ہے، یہ تحت و ثری میں ہے۔ علیجین جنت کا مقام ہے، وہ عرش پر ہے۔ تو اس طرح مرنے والی روح اگر دوزخی ہے، گناہ گار ہے، تو وہ عالم سجین میں چلی جاتی ہے، وہاں اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ نیک روح ہے تو وہ عالم علیجین میں چلی جاتی ہے، جو جنت کا مقام ہے، وہاں آرام سے رہتی ہیں۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو سب کو بہت افسوس لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت غم میں نڈال تھے، کیونکہ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ خوش ہو گئے، مسکرانے لگے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پہلے تو اس قدر غم کر رہے تھے تو اب آپ کو کیا خوشی محسوس ہوئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جعفر کے غم میں نڈال ہو رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ کیونکہ اب نہیں تو پھر جدھر وہ دفن کیے تھے احد کی شہید تو وہ 7 دن تو روح ادھر گھومتی، آپ اسی ٹائم فرما رہے ہیں، اسی دن فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ابو جہل وغیرہ جب غزوہ بدر میں مرے ہیں تو ان کی لاشوں کو ایک کھڈے میں پھینکا، سب کو اکٹھے پھینک کر ان کو اوپر سے مٹی ڈالی، تو ان کو آپ فرما رہے تھے کہ پہنچ گئے اپنے حشر کو، جو کرتے تھے مانتے نہیں تھے، جو کچھ کرتے تھے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ تو اب پوچھا صحابہ نے کہ حضور یہ تو مر گئے ہیں، یہ کیا سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھی یہ آپ لوگوں سے بہتر سنتے ہیں۔ تو اس طرح مرنے والوں کے جو ہیں جنت دوزخ میں علیحدہ علیحدہ ان کے مقام ہے۔ مسلمانوں کی روحیں جو نیک ہیں جنتی ہیں عالم علیجین میں چلی جاتی ہیں، اور جو دوزخی ہیں وہ سجین میں چلی جاتی ہیں۔ اور یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، آوا گون اس کو کہتے ہیں، کہ ان کی روح جو ہے وہ روپ بدل کر جنم بدل کر دوسری زندگی میں آ جاتی ہے۔ 7 دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح روح شکلیں بدلتی ہے۔ اگر 7 جنم جو ہیں اس کے وہ نیکی پر اس نے گزارے، کوئی برائی نہیں کی ان کے مطابق، ان کے دین کے مطابق، تو پھر وہ جنتی ہو جاتا ہے، پھر 8ویں دفعہ وہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن 7 دفعہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر دفعہ
کبھی اپنے گناہوں کی شان میں کتے کی شکل میں آیا، کبھی گیدڑ کی شکل میں آیا، تو وہ جیسا پاؤں لگا ہوتا ہے راہ کے اوپر، وہ سمجھتا اب اس میں آ گیا، یہ گناہ گار تھا، اب یہ اس طرح کا ہے۔ اب اس طرح اگر اس کے ساتوں جنم اس کی راہ کے اوپر اسی طرح کے جانوروں کے پاؤں لگتے رہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نرک کو چلا گیا، دوزخی ہے۔ اور جس طرح ایک واقعہ بابا جی قبلہ سرکار سناتے تھے کہ ہندوستان میں ایک آدمی تھا، بابو جی تھا، پڑھا لکھا تھا، سرکاری ملازم تھا، ہندو، تو اس کی ماں مر گئی تو انہوں نے اس کو جلا دیا۔ جلانے کے بعد وہ جب 7 دن کے بعد گیا، دیکھا اس کی راہ کے اوپر کتی کا پاؤں لگا ہوا تھا، تو اس نے گھر آ کے بتایا اپنی بیوی کو کہ بھئی وہ ماں جو ہے نا اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، وہ اس کی راہ کے اوپر کتی کے پاؤں لگے ہوئے، وہ کتی کی شکل میں آ گئی ہے، اب اگر کوئی کتی آپ کی طرف دیکھے تو اس کو نا گھر میں رکھ لینا، وہ اپنی ماں ہے۔ تو اس طرح وہ جو آوارہ کتیاں پھرتی ہیں، تو اس کی بیوی باہر نکلی بابو جی کی، تو وہ کتی اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئی کہ مجھے کوئی روٹی چھوٹی ڈالے یا کچھ کھانے کو دے، تو اس نے سمجھا بس یہ بابو جی کی ماں آ گئی ہے، اس نے اس کو اندر داخل کر لیا، چھت کے اوپر اس کا ٹھکانہ بنایا، اس کو صبح چائے، انڈے اور ڈبل روٹی اور پراٹھا وغیرہ ناشتہ میں دینے لگ گئے، خوب اس کی خدمت کریں، تو بابو جی بھی اس کی خدمت کریں۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب کتی کی اچھی خدمت ہوئی تو وہ تو باہر پہ آ گئی، تو وہ ایک دن پھر صبح کو جب ناشتہ دینے گئی اس کی بیوی، تو کہیں پیچھے سے کتا بھی چڑھ کے آ گیا تھا اوپر، تو وہ جوڑ کھائے ہوئے تھے دونوں، تو وہ بھاگتی آئی نیچے کہ بابو جی پہلے تو ماتا جی آئے تھے نا، آج پتا جی بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہندو گیا اوپر، بابو جی اس نے دیکھا تو وہ انہوں نے تو جوڑ کھائے ہوا تھا جیسے کتا کھاتے ہیں، تو اس نے کہا بھئی یہ کیا کتا دین ہے، اس نے ڈنڈا اٹھایا، دونوں کے مارے ڈنڈے اور چھت سے نیچے پھینکا اور مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح یہ جو عقائد ہیں، اس طرح کہ روحیں وہاں گھومتی ہیں، کبھی یہ شکل میں کبھی وہ شکل میں، یہ میرا بھائی ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ اسلام میں نیک روحیں جب روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اسی ٹائم اس کو عالم علیجین میں لے جاتے ہیں، اور قبر میں جو حساب کتاب ہوتا ہے تو روح کی پرواز جو ہے وہ اس سے ہر چیز سے زیادہ ہے، بجلی سے بھی زیادہ ہے، تو اس ٹائم جب حساب ہونا ہوتا ہے تو روح عالم علیجین میں ہے، تو وہاں سے آ جاتی ہے، آنکھ جھپکتے آ جاتی ہے، پھر اس سے جو پوچھ گچھ کرنی ہوتی ہے وہ پوچھ لیتے ہیں، اور عالم سجین سے بھی آ جاتی ہیں جب اس سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے۔ وہ جو عذاب ہوتا ہے کہتے ہیں قبر کا عذاب، وہ عالم سجین میں ہوتا ہے، اس قبر میں اس کو تو نکال کے دیکھ لیں کہ جتنی دفعہ بھی جس طرح وہ مثالیں بنائی ہوئی ہیں کہ کوئی آدمی مر گیا تھا تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ بھئی ہم تو دیکھیں گے، اس کو سیدھا لٹا کے نا پیالہ پانی کا بھر کے اس کے سینے پہ رکھ دیا کہ اب 1-2 دن کے بعد آ کے اس کو دیکھیں گے، اگر پانی گر گیا تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ بھئی اس کو بٹھایا تھا اور حساب کتاب لیا تھا، تو اگر پانی کا پیالہ اسی طرح پڑا ہوا تو پھر یہ تو ہلا بھی نہیں، پھر کیسے عذاب اور ثواب؟ حالانکہ وہ تو روح کو ہوتا ہے، وہ عالم سجین میں ہوتا ہے، اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا، تو لوگ اس کو ہی سمجھتے رہتے ہیں، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مرنے والی روح اگر دوزخی ہے تو وہ عذاب اس کو عالم سجین میں ہوتا ہے جو تحت الثری کے نیچے ہے، اور جس کو کہتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں باغ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک، تو وہ عالم علیجین میں ہے، ورنہ قبر کھود کے دیکھ لیں تو اس میں کیا باغ لگا ہوا ہوتا ہے؟ جنت کے باغوں میں باغ کیسے نظر آئے گا؟ تو اس طرح یہ نا سمجھ لوگوں کی باتیں ہیں، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو
تو دوبارہ ارشاد فرما دینا۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کے مطابق، مسلمانوں کے عقائد کے مطابق سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔